السلام علیکم۔ ایک ایسی شخص کی سچی آپ بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہے۔ اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قارئین کے اصرار پر سچے اور حیرت انگیز دلچسپ انکشافات قسط وار شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور حلم چاہیے۔ جنات کا صحابی بابا سے شکوہ۔ ان کے پاس دن رات صرف ایک چیز ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، جبکہ جو ہو رہا ہے وہ ہماری وجہ سے ہے۔ وہ جنات کہنے لگے، ہم نے ان کے اوپر بیماریاں مسلط کی، مشکلات، مسائل، یہ سب چیزیں مسلط کی ہیں، اور وہ مسلط ہوئی ہیں کہ اب یہ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اور یہ چھٹکارا کیسے پا سکیں گے؟ انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے اور بہت ذلیل کیا ہے۔ ہر وقت ان کے منہ سے گالیاں اور گھٹیا انداز کے بول نکلتے ہیں۔ وہ تمام جنات رونے لگے۔ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ صحابی بابا کا ان کے دل میں ادب بھی ہے، احترام بھی اور عظمت بھی۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس گھر کے ہر فرد نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہمیں پریشان کیا ہے، ہم انہیں کیسے معاف کریں؟ یہ ساری باتیں سن کر میں نے صحابی بابا سے عرض کیا کہ میرا ایک مشورہ ہے کہ ان کے اوپر سے یہ مصائب ختم نہ کریں۔ اس گھر کے وہ افراد جو کچھ جماعتیں پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو ابھی تک اپنی ضد پر قائم ہیں، ان کے اوپر مصیبتیں باقی رہیں جب تک کہ وہ توبہ اور معافی کی طرف نہ آئیں، لیکن باقی گھر والوں کو چھوڑ دیں۔ غیبی تھپڑ اور غیبی انتقام۔ ہمارا مشورہ یہی ہوا اور اس جناتی خاندان کے ساتھ ترتیب یہ بنی کہ جن کا لہجہ، مزاج اور ذوق نہیں بدلا انہیں نہیں چھوڑنا اور انہیں معاف نہیں کرنا۔ یہی ہوا۔ جنات چلے گئے، صرف 2 افراد تھے جنہوں نے احتیاط کرنا شروع کر دی۔ ان پر تمام مصیبتیں، تکالیف ختم ہو گئی، باقی ویسے ہی عبرت بنے رہے اور عبرت سے زیادہ عبرت کا نشان بنے رہے۔ اب انہیں احساس ہونا شروع ہوا کہ ان میں سے صرف ایک فرد ایسا تھا جو ضدی اور ڈھیٹ تھا اور باقی بالکل ٹھیک تھے۔ وہ ضدی اور ڈھیٹ بھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جنات کے غیبی تھپڑ اور غیبی انتقام کو نہ سہ سکا اور وہ ماننے پر مجبور ہو گیا۔ جنات اس دنیا میں ایک مخلوق ہے، اس کا وجود ہے اور اس کے وجود کی اس دنیا میں حیثیت ہے۔ ہماری ساری زندگی جنات کے ساتھ گزری ہے۔ جنات کے شب و روز، دن رات، لمحے اور رابطے میں ان کو جانتا ہوں کہ جنات کیا ہے، ان کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کے جذبات، ان کی سوچیں کیا ہے۔ درویش کا مشورہ۔ جنات کبھی اپنی مخالفت پسند نہیں کرتے، تعریف پسند کرتے ہیں۔ بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی کو ایک دیو جن اٹھا کر لے گیا۔ بہت سے لوگ اس کے پیچھے گئے مگر کوئی بھی اس جن سے اس کو نہ چھڑوا سکا۔ آخر ایک درویش نے ایک جوان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے کہ جوان کا جذبہ تھا کہ بادشاہ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، میں شہزادی کو اگر چھڑوا کر لے آیا تو وہ بہت بڑا انعام مجھے ملے گا۔ درویش نے اس سے مشورہ دیا، سب لوگوں نے جا کر اس دیو کا مقابلہ کیا، تو نے مقابلہ نہیں کرنا۔ جس قلعے کے اندر دیو نے شہزادی کو بند کر رکھا ہے، اس کے دروازے کے باہر جا کر اس جن کی تعریفیں شروع کر دو اور منتیں، خوشامدیں شروع کر دو۔ اسے اچھی طرح سمجھایا، جلدی نہ کرنا، بھوکا پیاسا بس اس قلعے کے باہر بیٹھا رہا۔ اس کی منتیں کر، خوشامدیں کر، تعریفیں کر، تجھے تیرا مقصد ملے گا۔ اس جوان نے ایسا ہی کیا، وہاں بیٹھ کر اس کی منتیں کی، درخواستیں پیش کی، نہ دھمکی دی نہ اس کے خلاف کچھ بولا۔ اب تک جتنے گئے تھے سب دھمکیاں دیتے تھے، تجھے جلا دیں گے، تجھے ختم کر دیں گے، اگر چاہتا ہے کہ تجھے ہم نہ جلائیں تو پھر شہزادی کو ہمارے حوالے کر دے۔ یہ ایک منفرد انسان تھا جس نے جاتے ہی اس کی تعریفیں کی، منتیں کی، خوشامد کی۔ اس کی منت، تعریف اور خوشامد میں بہت آگے نکل گیا۔ آخر قلعہ کا دروازہ کھل گیا۔ 3 دن مسلسل ایسے گزر گئے، کوئی نتیجہ نہ ملا۔ وہ مایوس ہوا۔ اس بزرگ کی بات سمجھ آ چکی تھی کہ بزرگ نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ بزرگ کی بات سے واقعی فائدہ ہوا۔ 7 دن کے بعد اس نے دیکھا کہ قلعہ کا دروازہ کھل گیا۔ ایک انسان جس کا